الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قرآن مجید سورہ آل عمران کی 190 نمبر آیت بہت ہی اہم موضوع پر مشتمل آیت، جسے سرنامہ کلام قرار دیا. ہدایت کے عنوان سے قرآن کتاب ہدایت، اور قرآن کا ہر لفظ ہدایت کے لیے ہے. قرآن کا ہر جملہ، ہر آیت انسان کی ہدایت کے لیے ہے. ہر پیغام انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور موضوع قرآن انسان ہے. اور خداوند متعال قرآن کے ذریعے سے جسے مخاطب فرما رہے ہیں وہ مخاطب انسان ہے. یہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے. قرآن مردوں پر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن رٹا لگانے والی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک اور اعلیٰ ہدف ہے، ایک بڑا ہدف ہے. وہ کیا ہے؟ انسان اس کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اپنے اندر اسی قرآن کے آیات کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آئے. اگر وہ تبدیل کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن کا شاگرد بنتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ شاگرد قرآن ہے. اس سے بڑا ہے فخر کہ انسان شاگرد قرآن ہو، شاگرد اللہ ہو، شاگرد رسول اللہ ہو، شاگرد امام ہو، شاگرد نبی ہو. ضروری نہیں کہ آپ اور میں اس زمانے میں ہوں اور آپ کے بزم میں ہوں، آپ کی محفل میں ہوں، آپ کے مجلس میں ہوں، آپ کی مسجد میں خطبے کے دوران وہاں موجود ہو. نہیں، ضروری نہیں ہے. بلکہ جو بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، آئیڈیالوجی کے عنوان سے ایک ہے، مکتبی حوالے سے ایک ہے، خط ایک ہے، راہ ایک ہے، سارے ایک ہی گروپ کے ہیں، سارے امت ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک استاد ہے اور دوسرا شاگرد ہے، ایک ہادی ہے، دوسرے ہدایت لینے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران 190 خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. نشانیاں ہیں. نشانی یعنی انسان کو اس نشانی کے ذریعے کہیں پہنچایا جائے. آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. اگر آپ نے جانا ہے دائیں طرف علامت ہے، اگر وہاں غیر قانونی ہے مڑنا، وہاں پہ آپ کے لیے علامت ہے، کراس ہے کہ آپ نے وہاں پہ نہیں مڑنا. آگے اگر یو ٹرن ہے تو وہاں پہ نشانی کے آگے یو ٹرن ہے، رہنمائی کے لیے. علامتیں رہنمائی کے لیے، نشانات رہنمائی کے لیے ہے. خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ زمین و آسمان کی خلقت میں مخلوق ہے، خالق اللہ ہے. اب ان کو خلق کیا، کس نے خلق کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں صرف خلق کیا، ہمارے سے پہلے ملینز بلین سال پہلے زمین و آسمان خلق ہوئے. بس یہ خلقت ہے، خلقت خدا ہے، مخلوق خدا ہے، خدا خالق ہے. فرماتے ہیں کہ خلقت میں غور کی ضرورت ہے، چاہے وہ آسمان ہو، 7 آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو. خلقت میں بہت راز پنہاں ہیں، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو. اب دیکھیں، آسمان پہ غور کریں، زمین پہ غور کریں. آسمان سے کتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. آسمان چھت ہے، زمین فرش ہے. جس طرح یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے اوپر ایک چھت ہے. خداوند متعال نے پوری کائنات میں یہ سسٹم قائم کیا ہے. زمین ہے، ضرورت تھی زمین کی. آسمان ہے، ضرورت ہے آسمان کی. آسمان سے خداوند متعال اس کی خلقت کے بعد
پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے جو ضرورت ہے، وہاں پر بادل وہاں پر آ جاتے ہیں، گھنے بادل ہیں، کبھی سفید بادل ہیں، کبھی بارش برسانے والے بادل ہیں، یہ سارے آسمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرشتوں کا تعلق آسمان سے ہے، وہ جو بارش برستی ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، زمین میں اناج اگتے ہیں، زمین میں فصلیں اگتی ہیں، زمین میں آپ اور میرے لیے سبزیاں ہیں، زمین میں آپ اور میرے لیے پھل اور فروٹس ہیں جو ہمارے صحت کے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہمارے طول زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری غذا کے لیے ضروری ہے، ہمارے پیٹ کے لیے ضروری ہے، ہمارے مغز اور فکر کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں زمین میں چشمے ہیں، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، میٹھے پانی، کبھی آپ اگر شمال کی طرف گئے ہوں تو میٹھا پانی آپ نے پیا ہو، ناران کاغان کی طرف گئے ہوں، اسکردو میں آپ گئے ہوں، اتنا میٹھا پانی انسان حیران ہو جاتا ہے، زمین کے اندر سے نکلتا ہوا ٹھنڈا اور میٹھا پانی، وہ کون دے رہا ہے، کون عطا کر رہا ہے؟ یہ زمین سے نکل رہا ہے۔ پہاڑوں پہ جو برف ہے اس کا منظر آپ دیں گے کتنا خوبصورت۔ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، غور کریں کس کے لیے نشانیاں؟ اولو الالباب، آج ہمارا موضوع ہے اولو الالباب، صاحبان لب کے لیے ہے، صاحبان الباب کے لیے ہے۔ الباب جمع ہے، اس کی جو مفرد ہے سنگولر ہے وہ لب ہے، لب۔ آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کی باتوں کا لب لباب کیا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں لمبی بات ہوگی، ہمیں بتائیں اس کا لب لباب کیا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ لب لباب یعنی اس کا نچوڑ کیا ہے، لب یعنی کسی بھی چیز کا نچوڑ، اس کی حقیقت، اس کی اصلیت، اسے کہتے ہیں لب، اس کا مغز، اسے کہتے ہیں لب۔ اخروٹ آپ لیں، اخروٹ اوپر سخت اس کا خول ہے، اس کے اندر اس کا لب ہے۔ بادام لیں، اس کے اوپر خول ہے، اس کے اندر اس کا لب ہے۔ وہ جو اندر ہے گری ہے، یا اس اخروٹ کے اندر جو مغز ہے وہ اس کا لب ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اب دیکھیں اخروٹ کا درخت کتنا بڑا درخت ہے، پورے درخت کا کتنی محنت سے یہ درخت بنا ہے، کتنے سالوں بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد یہ گنا درخت 100 میٹر محنت ہوئی ہے نا، اگنے میں، بڑھنے میں، اس نے غذا لیے، پانی لیے، حرارت لیے، کھاد لیے، محنت سے مقابلہ کرتے ہوئے آب و ہوا کا یہ درخت بڑا ہے اور پھلا ہے، پھولا۔ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ وہی اخروٹ ہے۔ اخروٹ کے اندر جو لب ہے وہ اس کا نچوڑ ہے، اس کو آپ کھائیں آپ کو طاقت ملے گی۔ بادام بھی اسی طرح ہے، اگر اس کے اندر خول آپ توڑیں اور اندر سے کیا ہے گلا ہوا نظر آئے، سڑا ہوا نظر آئے، تو آپ اس اخروٹ کو اہمیت دیں گے نہیں ہے، پھینک دیں گے آپ۔ اسی طرح بادام کو آپ پھینک دیں گے آپ۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو اس کی جان ہے وہ اس کا لب ہے، وہ مغز ہے، وہ گری ہے، اگر خراب ہے پھینک دیا جائے گا، اگر صحیح ہے اور سالم ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کی اہمیت ہوگی، اس کی شخصیت ہوگی۔ اس اخروٹ کی ایک شخصیت ہے، اس بادام کی ایک شخصیت ہے۔ قرآن نے صاحب عقل کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال کی ہے وہ کیا ہے؟ اولو الالباب ہے، لب والے، صاحب لب، صاحب مغز، حقیقت کی طرف ہے وہ، ہدف کی طرف ہے وہ۔ ان کا اگر اس گری کی طرح، اس اخروٹ کے اس مغز کی طرح ان کی عقل اگر کام نہ کری ہو تو بالکل اس کی طرف اس کو دھتکار دیا جائے گا، اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کتنا اہم ہے، صاحبان لب یعنی صاحبان عقل، اس مغز کی طرح، اس گری کی طرح اس کی اہمیت ہے، اور وہ نچوڑ ہے۔ انسان کا نچوڑ کیا؟ اس کی عقل ہے، انسان کی شخصیت اس کی عقل ہے۔ عقل کو اگر آپ بالے طاق رکھیں تو اس کی شخصیت نہیں ہے، عقل ہے تو اس کی شخصیت ہے، اور جتنا عقل ہوگی اس کی شخصیت بڑھتی جائے گی، جتنا عقل کم ہو یا ختم ہو اس کی شخصیت گرتی جائے گی۔ اللہ کے حضور میں بھی یہ قانون ہے یا نہیں ہے؟ شرعی حوالے سے ایک شخص عقل اس کی زائل، وہ پاگل ہے یا نیم پاگل ہے یا دیوانہ ہو گیا نعوذ باللہ، تو شریعت نے اسے مسئول نہیں بنایا، یہ مسئولیت کے قابل نہیں ہے، اس کو ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، اس کی شخصیت اللہ کے نزدیک
جو ہونی چاہیے. یعنی انسان ہے، اس کی کرامت اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ اس کو مسئولیت دے سکتے ہیں، ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اس لیے اس کے اندر وہ مغز نہیں ہے، وہ کام نہیں کر رہا. اسے خرٹ کی طرح آپ پھینک دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے. یہاں پہ یہی ہے، قیامت کے دن بھی یہی ہے. وہ انسان کہ جو عقل کے لحاظ سے ناکارہ ہے، اس کی عقل کام نہیں کری، خدا اس کو مسئول نہیں سمجھے گا، اس کو ڈائریکٹ بہشت میں ڈال دے گا، جنت میں ڈال دے گا، پوچھے گا ہی نہیں اس کے لیے. اس قابل نہیں تھا وہ، نہ شرعی احکام تھے اس کے لیے، نہ اس کے لیے واجبات، کچھ بھی نہیں ہے اگر اسی حالت میں وہ چلا جائے. اولو الالباب، صاحب لب یعنی صاحب عقل، اس کی اہمیت ہے، عقل کی اہمیت ہے. خدا نے فرمایا اولو الالباب یعنی صاحب عقل کے لیے نشانیاں ہیں، کسی اور کے لیے نشانیاں. خدا کہہ سکتا تھا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار یا خلقت زمین و آسمان میں لآیات للانسان، نہیں فرمایا، بلکہ ایک خاص صفت کا تذکرہ کیا کہ انسانوں میں سے جو صاحبان الباب ہیں، صاحبان لب ہیں، صاحبان عقل ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں، کسی اور کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد. صاحبان عقل، دیکھیں اگر آپ اس کی مثال، آپ ممکن ہے مناقشہ اس مثال میں سمجھانے کے لیے. گاڑی ہے، گاڑی میں انجن ہے، وہ گاڑی انجن کے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. انجن کی ضرورت ہے، جس نے گاڑی کو لے کے جانا ہے، حرکت دینا ہے. عقل اس منزلے پر ہے، یعنی عقل اس انجن کے مرحلے پر انسان کے لیے. عقل ہونی چاہیے تاکہ انسان آگے بڑھے، حرکت کرے. انجن ہونا چاہیے تو وہ گاڑی آگے بڑھے. ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ گاڑی کھڑی رکھیں ایک جگہ پر 1 مہینہ 2 مہینہ سال، اگرچہ آپ نے نہیں چلایا اس کو، پھر بھی اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی، گاڑی چلے گی نہیں، جام ہو جائے گی، زنگ لگ جائے گی خود بخود. عقل کے لیے بھی ہے، عقل کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو عقل کو زنگ لگ جاتی ہے. گاڑی میں انجن اس عقل کے منزلے میں، مثال کے سمجھانے کے لیے. اور گاڑی میں جو پیٹرول ڈالا جاتا ہے وہ ایمان کے مرحلے میں ہے. غور کیجئے گا، یعنی انجن ہے، پیٹرول نہ ڈالا جائے، اگر نہ ڈالا جائے پھر بھی گاڑی نہیں چلنا. انجن صحیح ہے، سالم ہے، بہترین ہے، نیا ہے، خود آپ پیٹرول نہ ڈالے، گاڑی کھڑی ہے، کیا کریں گے؟ پیٹرول ڈال دیا لیکن انجن خراب ہے، پھر بھی گاڑی نہیں چلے گی. ضروری ہے کہ عقل بھی ہو اور عقل کے لیے غذا بھی مہیا کیا جائے. عقل بھی ہو انجن کی طرح، انجن بھی ہو، پیٹرول اور ڈیزل بھی ڈالا جائے اس کے اندر، دونوں ضروری ہے. انسان کے پاس عقل ہو، عقل کی پرورش کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے. اس کو کچھ چیز چاہیے حرکت دینے کے لیے، اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، اس کو حرکت میں لانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی تربیت کے لیے عقل کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. خدا نے عقل کو فٹ کر کے مکمل اس میں نظام رکھ کے نہیں بھیجا کہ جس طرح انسان کو انسان بنا کے نہیں بھیجا، انسان خود انسان بنے گا. عقل میں وہ صلاحیت رکھ دی ہے لیکن عقل کو کامل نہیں بنایا کہ اب جو ہے وہ اس مشین کی طرح چابی دی اور یہ چل پڑا. نہیں، ایسے نہیں ہے. عقل دی پرورش کی ضرورت ہے، عقل دی اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، عقل کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، عقل کے لیے سمجھانے کی ضرورت ہے، عقل کے زنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. عقل اگر کسی اور سمت چلے گی منفی چیزوں کی طرف تو اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. یہ سارا کون کرے گا؟ ایمان کرے گا، معرفت کرے گی. اس کے ذریعے سے عقل ڈیولپ ہوگا، عقل ترقی کرے گی، انسان ترقی کرے گا. بہت اہم ہے یہ. عقل سے کیا مراد؟ روایت میں اگر عقل ہے تفکر خود بخود آئے گا. یعنی عقل اگر صاحب عقل رکھنے والا عاقل ہو اور صاحب لب ہو، صاحب لب ہو، عاقل ہو تو کیا کرے گا؟ تفکر ہے. تفکر اس کی آٹومیٹک اس کی حیثیت ہے. صاحب اولو الالباب، صاحب عقل کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، روایت کی اصطلاح میں عقل رکھتے ہیں، سارے عقل رکھتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ صاحب لب وہ عاقل ہے کہ جو اپنے عقل کی پرورش کرتا ہے تفکر کے ذریعے سے. روایت ہے اصل الایمان، اب صلوات پڑھے محمد وال، عقل کی بات ہو رہی ہے محمد وال. اصل العقل التفکر،
عقل کی اصل تفکر ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عقل برابر ہے تفکر کے. تفکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی عقل نہیں ہے. اصل العقلی، یاد کریں آپ انشاءاللہ، اصل العقلی التفکر. عقل کی جو اصل ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ تفکر ہے. وَثَمَرَتُهُ، اور اس کا جو ثمرہ ہے السلامہ، سلامتی ہے. عقل کی حقیقت تفکر ہے، تفکر کا نتیجہ کیا ہے؟ سلامتی ہے، سالم رہنا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، پروردگار ہمیں سلامت رکھ، ہمارے اولادوں کو سلامت رکھ. خوب سلامتی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عقل کو استعمال کرتے ہوئے تفکر کے منزل میں آنا پڑے گا. تفکر آپ کو سلامتی عطا کرے گی. بہت اہمیت ہے تفکر کی، بہت اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفکر کو بہت اہمیت دیتے تھے خود بھی، اور جو تفکر کرتے تھے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. ابن کعب آپ کے ایک صحابی ہے، ابن کعب، 7 سال آپ کے خدمت گزار رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ابن کعب سے کہتے ہیں، اے ابن کعب، 7 سال تو نے میری خدمت کی ہے، اب بتا تیری حاجت کیا ہے؟ کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا ختم الرسول، اور اپنے ابن کعب اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب بہت خوش ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں حاجت پوری کروں. اگر ہماری طرح کوئی جذباتی ہوتا فوراً کہہ دیتا جی جی کیوں نہیں، ہمارے بہت سی ہیں جی، مال چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، اولاد چاہیے، بنگلہ چاہیے، سب کچھ چاہیے. ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں، مجھے سوچنے کا موقع دیں. رسول اللہ بہت حیران ہوئے، بہت تعجب کیا کہ میں نے کہا کوئی حاجت ہے تو بتا. اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اگلے دن نہیں بتایا. رسول اللہ خود پوچھتے ہیں، ابن کعب میں نے کل ایک سوال کیا تھا، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. تو نے میری خدمت کی ہے، خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. کیا کہا ہوگا آپ بتائیں؟ ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں داخل کریں. میں آپ کے ساتھ بہشت میں آپ کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہوں. تفکر کا آپ مرحلہ دیکھیں. اس کے بعد رسول خدا نے خود اپنا سر کو جھکایا اور تفکر میں چلے گئے. پھر سر کو اٹھایا، اور سر کو اٹھانے کے بعد کہا اے ابن کعب تیری درخواست منظور ہے، خداوند متعال کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں بہت اہم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ابن کعب کون ہے؟ بہشتی ہیں اور جنتی ہیں. ابن کعب کون؟ رسول اللہ کے ساتھ جانے والے ہیں. یہ ہے ان کا مغز، یہ ہے ان کی فکر. تفکر کا یہ نتیجہ ہے، انسان کو بڑا کر دیتا ہے. تفکر انسان کی شخصیت بڑھاتا ہے، انسان کو بڑا ہدف دیتا ہے. اگر آپ تفکر نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، بغیر سوچے اقدام کریں گے، غلطی کریں گے. بڑے نہیں ہوتے، تفکر کے بغیر بڑا نہیں ہوتا انسان. تفکر نے ہر وہ انسان کے جو بڑا ہے تاریخ میں، جس کا نام ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے روحانی اور معنوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سائنٹیفک اعتبار سے ہو، چاہے وہ ایجادات کے اور کشفیات کے دنیا میں ہو، سب نے تفکر کا سہارا لیا ہے. اور آج آپ دیکھیں جو بھی ترقی ہوئی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صاحبان اولو الالباب نے تفکر کیا تھا، اس کا نتیجہ ہے سلامتی ہے. آج سلامتی ہے یا نہیں؟ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، روشنی کے لیے کیا ہے؟ بجلی ہے. ہوا کے لیے کیا ہے؟ بجلی کا اہتمام ہے. یہ سارا کیا ہے؟ تعقل اور تفکر کا نتیجہ ہے. ہم آج آرام اور سکون میں ہیں. آپ آرام سے کتنے 1000 کلومیٹر کا سفر آرام سے جہاز میں آپ طے کرتے ہیں، سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں. آج آپ میڈیکل دنیا میں آپ دیکھیں جو ترقیاں ہوئی ہیں، پہلے تشخیص نہیں ہوتی تھی بیماری کی، آج آرام سے بیٹھتے ہیں، ایک جگہ پہ جاتے ہیں، لیبارٹری میں جاتے ہیں، خون ٹیسٹ دیتے ہیں، یورین ٹیسٹ دیتے ہیں، 2 دن 1 گھنٹے میں حتیٰ کہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کیا ہے. یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ سائنسی دنیا میں اگر کوئی ترقی ہوئی ہے یا باہر کی دنیا میں تو یہ ترقی ہوئی ہے، سارا انسان کے اس عقل کا کرشمہ ہے.
انسان نے اس کو استعمال کیا ہے، اس کو استعمال کیا تفکر کے ذریعے سے، تدبر کے ذریعے سے، غور کیے، خوض کیے، پھر ایجاد کیے، دوائیاں یہیں سے ایجاد ہوئی ہیں، علاج یہیں سے ایجاد ہوئے ہیں۔ سب کی ماں عقل ہے، سب کی ماں تفکر ہے، تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ افراد کے جنہوں نے معنوی مراحل طے کیے، وہ مجتہدین، وہ مراجع، وہ کیسے مراجع ہوئے ہیں؟ عقل سے کام لیے، تفکر سے کام لیے۔ شہید مطہری جیسے مفکرین کہاں سے وجود میں ہیں؟ شہید صدر جیسے عظیم ہستیاں۔ تفکر، مفکر اسی لیے کہا جاتا ہے مفکر اسلام، جو پورے صدی میں ایک دو بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہیں؟ شہید صدر جیسے، شہید محراب، باقر الصدر جیسے، یہ سارے کون ہیں؟ اہل تفکر تھے، یہ اولو الالباب تھے، اولو الالباب تھے یہ۔ اگر انسان اولو الالباب نہ ہو تو کیا ہے؟ جانور ہے، قرآن کہتا ہے۔ اگر اولو الالباب تو جانور ہے، عقل کے ذریعے سے انسان ممتاز ہوتا ہے جانوروں سے۔ ہے کوئی اور چیز دوسری؟ عقل کو اگر میں استعمال نہ کروں، میں جانور ہوں۔ کیوں؟ میرا کام کھانا پینا سونا جاگنا نسل بڑھانا رہے گا، خوب جانور بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ عقل کس چیز کا ہے؟ اس سے ہٹ کر میں اگر پرواز کروں، اس سے ہٹ کر اگر میں مادی معاملات میں اگر میں جہاد کروں، اس سے ہٹ کر مادی اور معرفتی میدان میں اگر میں آگے بڑھوں، پھر میں انسان ہوں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ انسان، یہ انسان کے جو تعقل نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ اب اس کے لیے دیکھیں کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ لوگ جو تعقل نہیں کرتے کون ہیں؟ جانور ہیں۔ یہ اس سے بھی بدتر ہیں، قرآن کا اس سے بھی بدتر ہے، یعنی تعقل نہ کرنے والے جانور بن سکتے، بلکہ اس سے بھی گر سکتے ہیں۔ یہ خطرہ ہے تعقل نہ کرنے کی وجہ، تفکر نہ کرنے۔ یہ جب جام ہو جائے، زنگ لگ جائے تو انسان جانور بن جاتا ہے، یہ جانور سے گر جاتا ہے۔ لہم سلامتی کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ کیوں جانور سے گرے؟ یہ کیوں جانور بنے؟ اس لیے کہ لہم قلوب، ان کے لیے عقلیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کے ذریعے سے استعمال نہیں کیا، اس کے ذریعے سے سمجھا نہیں، تفقہ نہیں کیا۔ عقل کو اگر استعمال نہ کرے تو جانور بن جاتے انسان۔ لیکن انسان اگر مرحلے تفقہ میں آ جائے، تفکر میں آ جائے، یعنی وہ صاحب لب ہو، صاحب مغز ہو، شخصیت والا ہو، صاحب شخصیت ہو، مومن ہو، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نشانیاں کچھ نشانی کیا ہے؟ الذین یستمعون القول۔ صاحبان لب کی پہچان کیسی ہوگی؟ ابھی آپ ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، پتہ چلے گا صاحبان لب کیا ہے قرآن کی زبان سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صاحبان لب کسے کہا جاتا ہے؟ صاحبان عقل کسے کہا جاتا ہے؟ آیا میں صاحبان لب میں سے یا اولو الالباب میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ عاقل ہوں یا نہیں ہوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین، وہ ہیں صاحبان الباب، الذین یستمعون القول، کہ جو قول کو بغور سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اس کے بعد احسن طریقے سے، حسین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے، ایسے نہیں مفت میں مل جائے، اولو الالباب مفت میں نہیں بنتے، اولو الالباب محنت کرتے ہیں، رسول اللہ کے محضر میں آتے ہیں، امام کے محضر میں آتے ہیں، امام کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد غور سے سنتے ہیں۔ کیوں غور سے سنتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، نہ کہ عادتاً، نہ کہ تبرک کے لیے۔ ہدف لے کے آتے صاحبان ہیں الباب، مجلس میں، محفل میں، باقی جگہوں پر ہدف لے کے آتے ہیں۔ وہ ہدف کیا ہے؟ اس قول کو سنو، اس کلام کو سنو، اس دعا کو سنو، اس گفتگو کو سنو، اور سننے کے بعد کیا کریں؟ غور سے سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ، اتباع کرے، احسن اتباع کرے، یتبعون احسنہ، حسین، اس کی جو اتباع بھی حسین ہے، اس کا سننا بھی حسین ہے، اس کی اتباع بھی حسین ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، جو غور سے سنتا ہے تاکہ وہ اتباع کرے، فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی ہے۔ وَأُولَئِكَ
وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ کون ہیں؟ صاحبان الباب، یہ ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں، اولو الالباب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اکیلے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے ہیں، قرآن آپ کے سامنے، اکیلے ہیں، صحیفہ سجادیہ آپ کے سامنے، وہاں بھی ضروری نہیں کہ مجلس میں ایک عالم آپ سے گفتگو کر رہا ہو۔ قرآن کے محضر میں قرآن بولتا ہی نہیں بولتا، ہمارے سے قرآن گفتگو فرما رہا ہے، کلام خدا ہے، وہاں پہ بھی یہی ہے۔ میں قرآن پڑھوں یعنی قرآن میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یہ قول خدا ہے، کیا کروں؟ سنوں، غور سے سنوں، سمجھوں، غور سے سمجھوں، حقیقی معنوں میں سمجھوں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے سمجھوں، اپنے عقل کو اس کے لیے جلا بخشوں، عقل کو استعمال کروں اس کو سمجھنے کے لیے۔ سنوں، سب سے پہلے سننے کا مرحلہ ہے نا۔ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، یستمعون، ایک ہے سماع، سمع اللہ لمن حمدہ، ایک عام سننا، ایک خاص سننا ہے، اس کے استماع کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ استماع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ اولو الالباب ہے۔ وہ قرآن کے سامنے، قرآن کے بز میں دعا ہے، دعائے عہد ہے، دعائے ندبہ ہے، کوئی حدیث ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو مخاطب سمجھے ہم۔ اگر حدیث ہے رسول خدا معصوم کو مخاطب سمجھے، قرآن ہے تو خدا کو مخاطب سمجھے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، اور اس کے بعد کیا کریں؟ غور سے سنیں، سمجھیں۔ کیوں سمجھیں؟ فیتبعون احسنہ، تاکہ میں خوبصورت طریقے سے کما حق اس کا حق ادا کرے، اتباع کا حق ادا کرے۔ اگر انسان اس مرحلے میں اگر پہنچ جائے تو وہ کون ہے؟ اولو الالباب ہے۔ کرتا کیا یہ کرتا کیا ہے؟ کرے گا کیا؟ سن تو لیا اس نے، اب وہ اتباع کرنا چاہتا ہے۔ کیسے اتباع کرے گا؟ صاحبان لب، صاحبان عقل کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنی کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، اپنی کمیوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی لغزش کیا ہے تو اس کا جبران کرتا ہے۔ دیکھیں آیت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کیا کرتے ہیں یہ اولو الالباب؟ یہ حسنہ کے ذریعے سے سیئہ کو مٹا دیتے ہیں۔ صاحب علو بنا، عقل کی بات ہو رہی ہے، آیا میں عاقل ہوں یا نہیں، میں اولو الالباب میں ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے غور سے سنا، اتباع کے لیے میں نے اپنا قصد اور ارادہ کیا، اب میں کیا کروں گا؟ پہلا مرحلہ یہ کہ میں اپنی غلطیوں کو دیکھوں، اپنے گریبان میں جھانکوں، نہ کہ لوگوں کی طرف دیکھوں۔ پہلے اپنی باری میں اپنی غلطیوں کو دیکھوں، میرے گریبان میں میری آنکھیں ہوں، اپنی غلطی کے اوپر میری توجہ ہو، اپنے آپ کو میں کیونکہ صاحب عقل سمجھتا ہوں، بس اپنے بارے میں سوچوں۔ صاحب عقل صرف دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرے وہ؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صلوات پڑھے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد۔ آپ سمجھے اسی کی تشریح ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ آپ فرماتے ہیں اِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، اے انسان اگر تو کسی خطا کو انجام دے، کسی گناہ کو انجام دے، یہ یاد رکھیے کہ فارمولہ ہے، یہ ایک علاج ہے صاحبان عقل اور اولو الالباب کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں اذا عملت سیئۃ، جب بھی تم کسی گناہ کو انجام دو، نعوذ باللہ، کسی خطا کو انجام دو، نعوذ باللہ، فعمل بجنبها حسنۃ تمحوها، فوراً ایک حسنہ انجام دو۔ جب بھی خطا کرو فوراً ایک حسنہ انجام دو۔ جب بھی کسی سیئہ کو، نعوذ باللہ، شیطان کے نرغے میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر ایک گناہ انجام دیا ہے، تو صاحبان عقل نے کیا کرنا ہے؟ صاحبان عقل نے یا صاحب عقل نے، صاحب علوم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اس کا جبران کرنا ہے، فوراً ایک عمل نیک انجام دینا ہے۔ کیوں؟ تمحوها، تاکہ اس کو مٹا دے۔ یہ ہے، یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، حسنہ میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، حسنہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ حسنات کی کثرت ایک سیلاب کی طرح ہے جو سیئات کے اس طوفان کو روک دیتی ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں اگر جب بھی تم نے نعوذ باللہ کوئی سیئہ انجام دیا، کوئی خطا انجام دیا، کیا کریں؟ فوراً ایک نیکی کرو، کوئی بھی نیکی ہو، صدقہ دے دو، کسی کو خوش کرو، نماز نافلہ پڑھو، نماز حاجت پڑھو، توبہ کرو، یہ توبہ بھی تو ہے نا، حسنہ ہے توبہ، استغفار کرو،
نادم ہو جائے تو سیاح مٹ جائے کرتا ہے، خدا جب غضبناک ہو جائے تو سیاح پھر مٹتا نہیں ہے، پھر 40 دن دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، انسان ان تک گر جاتا ہے، غیبت کرتا ہے 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنا خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے۔ لیکن انسان اگر معافی مانگے، جبران کرے اور نیکی انجام دے، پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ آیہ مبارکہ میں غور کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے صاحبان الباب سے مخاطب، صاحبان الباب کی خصوصیت ہے کن کی؟ مومنین کی، ان کے لیے فرما رہے کہ اگر کوئی میری آیتوں میں غور کر سکتا ہے، غور فکر کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے، تفکر کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کون ہے؟ صاحبان لب ہے، صاحبان لب، صاحبان الباب ہے۔ صاحبان الباب کے لیے اسی آیت میں 91 نمبر میں نشانی بتائی، کون ہے صاحبان لب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا اٹھا ہوا، یا بیٹھا ہوا، یا لیٹا ہوا ہے۔ خداوند متعال کیا فرمایا؟ صاحبان الباب کون ہے؟ جو بیٹھے اٹھے لیٹے ذاکر خدا ہو، ذاکر خدا ہو، یہ صاحبان الب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اٹھے بیٹھے لیٹے غافل ہو وہ بے وقوف، بے عقل، نادان ہے۔ جو ذاکر خدا ہو وہ صاحب الباب ہے۔ ذاکر ہونا کافی ہے؟ آیت بتا رہی ہے نہیں، ذاکر ہونا کافی نہیں ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کافی نہیں ہے، بلکہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، بلکہ ذاکر کے ساتھ متفکر ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ذاکر ہیں، تسبیح کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، 1000 بار، 2000 بار، 3000 بار ذاکر ہوں، لیکن اس تسبیح میں تفکر بھی نہیں کر رہا ہوں۔ خدا فرما رہے ہیں صاحبان لب نہیں ہے، صاحب لب نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آئی ہیں، الذین یذکرون اور اس کے بعد یتفکرون، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، یذکرون بھی یتفکرون بھی، یعنی ذاکر بھی ہو مفکر بھی ہو۔ ذاکر ہو متفکر نہ ہو تو کیا ہے؟ خشک ہے، یہ ذکر خشک ہے، جزا ملے گی اس کو، لیکن انسان بنائے گا نہیں، مشکل ہے۔ انسان بننا نا ہم نے انسان بننا، ترقی کرنا ہے، ہم نے جانا اوج پہ، ہم نے مراحل تقویٰ طے کرنا ہے، ہم نے انسانی صفات اندر پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو محسن بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خودمگزار بنانا ہے، ہم نے آپ کو حلم والا بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو با اخلاق بنانا ہے، سب کچھ بنانا ہے، ہم نے احسان کرنے والا بنانا ہے۔ بہت خطرناک ہے، بہت مشکل بھی ہے کہ ایک بندہ مجھے گالی دے میں اس کو معاف کر دوں، ایک شخص جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ ہے ہمارے رشتہ داروں میں، یہاں پہ ہیں بہت سے لوگ کہ ابھی بھی دو بھائی ہیں، رشتہ ختم، دو بھائی ہیں، بڑی محبت سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن سنا یہ کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، ان کی ماں فوت ہو گئی ہے، ماں وفات پا گئی اسی ٹینشن میں کہ میرے بیٹے دو آپس میں جھگڑ کیوں رہے، ماں مکان کے سلسلے میں اور زمین کے سلسلے میں، ماں نے صلح کرنا چاہ نہیں کیے، انہوں نے، ماں کی وفات ہو گئی، ماں کی وفات کے بعد بھی صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان کو آگے بڑھنا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو فدا کرنا پڑے گا، انا کو ختم کرنا پڑے گا، میں کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کے رشتے نہیں ٹوٹتے، پھر جڑتے ہیں۔ اور انسان کو اتنا آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ مراحل چاہیے، اس کو ذاکر کی بننا ہے، اس کو مفکر بھی بننا ہے۔ ذاکر کے ساتھ اگر مفکر ہو تو یہ انسان بن جاتا ہے، انسانی مراحل طے کرتے ہیں۔ ذاکر ہو مفکر نہ ہو تو کیا ہوگا مسئلہ؟ یہ ذکر خشک ذکر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر انسان مفکر ہو ذاکر نہ ہو تو کیا ہے؟ دنیا میں بہت سے مفکرین ہیں، غربی ہو شرقی ہو، کتنے ہیں کہ جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مفکر ہے ذاکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں چیزیں اگر ہوں تو شہید مطہری بنتے ہیں، دونوں ہو تو امام خمینی بنتے ہیں، دونوں اگر ہو تو خامنائی بنتے ہیں، دونوں ہو تو سید حسن نصر اللہ بنتے ہیں، دونوں کا ہونا ضروری۔ جی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، دونوں ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی دونوں ہونا چاہیے، دونوں پر ہیں، ذکر کریں فکر بھی کریں۔ سبحان اللہ کیا مطلب سبحان اللہ کا؟
غور کرے سبحان اللہ کیا مطلب، کیوں کہا ہے تسبیح زہرا، کیوں کہ اتنی تعداد میں اتنی تسبیح کی کیا ضرورت ہے، وہ اوپر نیچے ہو جائے، خوب یہ کیوں ہے، کچھ اور ہو جائے، کوئی اور الفاظ کی کمی تو نہیں ہے نا، وہ اس میں فکر کرے سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ تبدیل کرنے والی ہے، یہ جملے، یہ الفاظ، یہ ذکر انسان کو تبدیل کرنے کے لیے، تبدیلی کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ فکر نہیں اس کے بارے میں، سوچتے نہیں اس کے بارے میں، سوچنے سے انسان بنتا ہے، اور جنہوں نے سوچا ہے تاریخ میں وہ کون بنے، انسان بنے ہیں۔ ایسے بھی ہستیاں ہیں کہ انہوں نے سوچا، لشکر عدو میں تھے، لشکر دشمنوں میں تھے، سوچا تھوڑی دیر کے لیے تفکر کیا، لشکر حسین میں شامل ہو گیا۔ کیا نام ہے اس مجاہد کا، جناب حر علیہ السلام، حسین کا راستہ روکنے والا، حسین کے لیے پانی بند کرنے والا، کو کس چیز نے حر کو حر بنایا، فکر نے بنایا۔ جناب حر بہت باادب تھے، جناب حر نے حسین کے قافلے کو روکا لیکن کبھی بے ادبی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی۔ اس وقت جب فرس ذوالجناح حسین کو پکڑا، روکا، امام نے کہا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، حر نے کیا کہا، اے حسین کوئی اور ہوتا تو میں یہی جواب دیتا، لیکن تیری ماں زہرا ہے، میں نہیں جواب دے سکتا، تیری ماں ہو، اے حسین تیری ماں فاطمہ زہرا ہے، کوئی اور ہوتا میں یہی جواب لوٹاتا۔ عزادارو یہ ادب حر ہے کہ جس نے حر کو حر بنایا ہے، یہ جو حر کا کہنا ہے یہ فکر کا نتیجہ ہے، فکر کا نتیجہ ہے۔ روایت میں کہ حر کا جو بدن ہے وہ لرز رہا تھا، کیوں لرز رہا تھا، فکر نے کیا تھا، فکر نے جسم میں اثر کیا، اور یہ لرزنا عین شجاعت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ خوف نہیں ہے، یہ شجاعت ہے، خدا کی خشیت میں، پشیمانی اور ندامت میں جسم کا لرزنا کیا ہے، عین شجاعت ہے۔ جناب حر شجاع بن جاتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں۔ جناب حر اولو الالباب میں سے ہیں، صاحب تفکر میں سے۔ ہمیں مصائب حر کا پتہ ہے لیکن الفاظ حر کا نہیں پتا، جملات حر کا نہیں پتا۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے کرامت الدنیا زائلۃ، کرامت الدنیا زائلۃ والناس من الدنیا راحلۃ۔ اے بیٹے، بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ انسان خود بھی نجات حاصل کرے، اولاد کو بھی نجات دے۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے بیٹا، دنیا کے عیش و عشرت، کرامات، عزت ظاہری، خوب 1000 کے لشکر کے سردار ہیں جناب حر، خوب ایک پوسٹ ہے، فرماتے ہیں یہ پوسٹ کب تک، یہ کمانڈنگ کب تک، اس نے چلا جانا ہے، یہ ظاہری عزت ہے بیٹے، اس نے چلا جانا ہے، اور دنیا میں انسانوں نے نہیں رہنا، سب جانے والے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں بیٹے، کیا کرنا چاہیے، گفتگو کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، اس کے بعد فرمایا نلحق بالحسین، اے بیٹے چلیں حسین کے لشکر میں چلتے ہیں، اے بیٹا حسین کے لشکر میں چلتے ہیں۔ العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، حسین کے بیٹے تشنا ہیں، حسین کے بچے تشنا ہیں۔ ان آوازوں نے مجبور کیا کہ حر فکر کریں، تفکر کریں۔ روایت میں ہے جناب حر نے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، میں حسین کے پاس مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو، میں حسین کی طرف نظریں نہیں ملا سکتا ہوں۔ جناب حر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور آنکھوں پر پٹی ہے، بتایا گیا حسین ہے، فوراً حر نے گرا دیا اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں، اور عرض کرتے ہیں یا امام مجھے معاف کیجئے، میں پشیمان ہوں، یا امام آیا توبہ قبول ہوگا میرا یا نہیں، میں توبہ کرنے آیا ہوں اے ابا عبداللہ، اے مولا میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا، آپ کی توبہ قبول ہے حر، تیری توبہ قبول ہے۔ حر نے کیا کہا، جناب حر نے کہا یا ابا عبداللہ سب سے پہلے آپ کا راستہ روکنے والا میں ہوں، اور آج سب سے پہلے قربانی دینا چاہتا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا، حر ابھی تو میرا مہمان ہے،
تو ابھی آیا میرے پاس، میں تو مہمانی کرنا چاہتا ہوں، میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حر نے تاکید کی، امام نے اجازت دی۔ جناب حر جہاد کے لیے نکلتے ہیں، بہت سوں کو واسر جہنم کرتے ہیں۔ جناب حر نے جنگ کیا اور شجاعت دکھائی، آخر کار زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد زمین پر گرے۔ جو ہی زمین پر گرے مولا حر کے پاس پہنچتے ہیں، مولا حر کے پاس پہنچتے ہیں، مولا حر کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھتے ہیں، آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حر تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا ہے، تو حر ہے دنیا و آخرت میں۔ میں کہوں گا اے حر، اے جناب حر، کتنے خوش قسمت ہیں آپ، شہادت کے بعد لشکر عدو میں تھے لیکن شہادت کے بعد اتنی عزت، اتنا احترام، حسین کی گود میں آپ کا سر ہے۔ لیکن اے حر وہ وقت بھی آتا ہے، یہی مولا جن کے زانو اقدس پر آپ کا سر ہے شہادت کے بعد، لیکن حسین جب شہید ہوتے ہیں آپ کا سر کسی کے گود میں زانو میں نہیں ہے، بلکہ وضع خدہ علی الرمل والتراب۔ حسین علیہ السلام مظلوم میں کربلا کا سر مبارک کسی کی گود میں نہیں ہے بلکہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہے، کربلا کی مٹی پر ہے۔ عزاداروں کاش یہیں تک ہوتا، لیکن زینب کبریٰ تل زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں، تو دیکھتی ہیں کہ شمر لعین جالس علی صدری۔ جناب زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہیں؟ شمر ملعون حسین کے سینہ مطہر پر چڑھا ہوا ہے۔ کاش یہیں تک ہوتا، لیکن عزاداروں ایک وقت بھی آتا ہے جناب زینب کبریٰ دیکھتی ہے شمر کے ہاتھ میں حسین کا سر اقدس ہے اور شمر لہراتا ہوا جا رہا ہے۔ عزاداروں جناب زینب کبریٰ تل زینبیہ کو چھوڑتی ہے، مقتل میں پہنچتی ہیں دوڑتے ہوئے، اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہیں، جناب حسین علیہ السلام سے شہید سے لپٹتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ گریہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے حسین آپ میرے بھائی ہیں، اے مولا آپ میرے حسین ہیں، آپ کی تو یہ حالت نہیں تھی اے حسین، اے بھیا آپ کے بدن پہ تو سر تھا اے حسین، کس نے آپ کا یہ حال بنا دیا ہے؟ عزاداروں جناب زینب کبریٰ آپ کے گلے کٹے ہوئے گردن کو رگوں کو چومنا شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بھیا حسین آپ کی بہن زینب آپ کے اس حصے کو چوم رہی ہے جس حصے کو نانا رسول اللہ خدا بھی نہیں چوم سکے، جس بدن کے جس ٹکڑے کو اما زہرا بھی نہیں چوم سکی، آج زینب کبریٰ اس حصے کو چومنے جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون